السلام علیکم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 1 کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لہم بہیمۃ الانعام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو ایمان کا ذکر کر کے پکارا جا رہا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو آنے والا حکم ہے اس پر عمل کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم لوگ وہ حکم نہیں، وہ احکامات، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں اس کو اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے نقص ایمان کی علامت ہے، یعنی ایمان میں کمی ہے۔ ایمان تبھی تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کو عمل صالح کے ساتھ ہم لوگ نہیں ڈالتے، یعنی ایمان پلس عمل صالح نازل منظوب قرار دیا گیا ہے۔ جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور اسی کرنے کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اوفو، پورا کرو۔ کیا پورا کرو؟ جو ذمہ داریاں، جو احکامات، جو حکم جاری کیے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو وفا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو جو بھی کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کریں، اس کو لینا ہے۔ ایمان صرف دل میں ماننے کا نام نہیں ہے، صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے لیے تصدیق ایسے ہے کہ جب اس کو عمل میں لے کے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود۔ عقود کہتے ہیں عقد کی جمع، اس کا لفظی معنی ہے گرہ۔ یہ میثاق سے بھی پختہ چیز ہوتی ہے۔ اب ایک تو ہوتا ہے وعدہ، دوسرا ہوتا ہے عہد، پھر ہوتا ہے میثاق۔ عقد جون سا ہے وہ میثاق سے اپر لیول ہے۔ ہر وہ چیز جس کا انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کا پکا عہد لیتا ہے اس کو کہتے ہیں عقود۔ اب عقود کی جو اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے نا، گرہ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ گرہ کھولنا۔ اب گرہ کے لیے ہوتا کیا ہے کہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ دو طرف ہوتے ہیں گرہ کے۔ اب جو دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ جب عہد لیتے ہو، جب آپ عقد کرتے ہو تو آپ کا عقد کے بعد دو بندے ہوتے ہیں، یا دو بندے ہوتے ہیں یا بندے کا اللہ سے عقد ہوتا ہے۔ اب جو ان سا ہے اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بندے اور بندے کے درمیان عقد ہوتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اللہ اور بندے کا کیا عہد ہے یا عقد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے عمل کا وعدہ کر کے اور جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان بندے نے کوئی نظر مانی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نام کو لے کے میں یہ چیزیں اپنے پر پابند کروں گا یا میں یہ کام کروں گا، تو یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے۔ اور ایک عقد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ یا تو ایک عام طور پہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم وعدے کرتے ہیں، یعنی کہ ہم فلاں وقت میں پہنچ جائیں گے، ہم یہ کام کر لیں گے، ہم فلاں چیز ہم کر لیں گے۔ یہ سب چیزیں جو ان سی ہوتی ہیں، اگرچہ یہ ایک شخص کہہ رہا ہے اور دوسرا جو ان سا ہے وہ خاموش ہے، مگر یہ معاہدہ تو ہے نا، کانٹریکٹ بٹوین ٹو تھنگ ہے۔ اب دو بندوں کے بیچ میں کیا ہوا؟ اگزامپل نمبر 2 ہے رہن۔ رہن کیا ہوا؟ یہ میری یہ چیز تم رکھ لو، اس کے عوض تم مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں تمہیں اتنے ٹائم پہ واپس کر دوں گا۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ دو بندوں کے درمیان میں ایک معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اگزامپل ایک اور ہے قرض۔ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک بندے نے وعدہ کیا، ایک معاہدہ ہوا کہ تم لوگ مجھے اتنے پیسے دے دو، اتنا قرضہ دے دو اور اتنے عرصے بعد میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ پھر تجارت کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی کسی سے آپ نے کانٹریکٹ کیا اور اتنے عرصے کے بعد تمہیں فلاں چیز فراہم کروں گا، تم اتنے پیسوں کے عوض تم نے مجھے دینی ہے۔ اب ایک اور جو ان سا بندوں اور بندے کے درمیان میں عہد ہے، سب سے بڑا جو سوشل کانٹریکٹ ہمیں پتہ ہے وہ نکاح ہے۔ یہ دو فریق کے درمیان ہوتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کو گواہ رکھا جاتا ہے، اور نکاح کے موقع پہ جو بھی شرائط ہوتی ہیں اس کی پابندی کرنا مست ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عقد کب پورا نہیں کر سکتے آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اوپر کہتے ہیں نا عقد پورا کرنا ہی کرنا، اپنے وعدہ جو آپ نے میثاق جو اپنے جتنی بھی پابندیوں میں آپ نے جو آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ کب پورا نہیں ہوتا عقد؟ کب پورا نہیں ہوتا؟ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے شرائط کے مطابق نہ ہو، یعنی اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، صرف اسی وقت آپ نے عقد کو توڑ سکتے ہو۔ باقی سارے جو عقد ہیں جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یا مسلمان غیر مسلم کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارے پورے کرنے ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے عہد کی خلاف ورزی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ منافقت کی نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے جب وہ منافق وعدہ کرتا ہے اور وعدے کے خلاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ سے جو باتیں بھی بندشیں جو آپ کو ہم نے ڈالی ہیں، جو احکام شرعی احکام جو حکم دیے گئے ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔
اب دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوہلت حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مشرکین مکہ نے نا کچھ چیزیں اپنے آپ پہ خود ساختہ طور پہ سب کچھ عقائد اور رسومات کی وجہ سے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے اپنے آگے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کے اندر، جس طرح بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ ایسی اونٹنی یا ایسی بکریاں تھیں جو انہوں نے جو ان سے خود صحیح اللہ کے نام پہ کہتے ہوئے مطلب ان کو ذبح نہیں کرتے تھے اور ذات چھوڑ دیتے تھے، ان کی اپنی کیٹیگری تھی، کوئی رسومات انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. اب اللہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی چیز بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی تھیں، اصل اللہ نے تو نہیں نا ان پہ حرام کیا تھا، انہوں نے خود سے ہی ان کا دودھ، گوشت، کھال بال استعمال کرنے سے حرام کیا تھا. تو اللہ اب کہتے ہیں ان سارے باطل روایج، رسومات، رواج ختم کر رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں وہ چیزیں تم پر اپنے لیے جو تم نے حرام کی تھی ان سب کو میں نے حلال کر دیا. اب وہ کون سی چیزیں حرام کی ہوئی تھیں؟ بہیمۃ الانعام. بہیمہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، ان کا بولنا سمجھ نہ آئے، یعنی ایسے جانور جو 4 پاؤں جس کے ہوں مگر ان کی بولی سمجھ نہ آئے، جن کو آپ بے زبان جانور کہتے ہیں. ہر وہ حیوان جو بولے نہیں اس کو بہیمہ کہتے ہیں. اب کون سا بہیمہ کی بات کر رہے؟ الانعام کی. لیکن سارے بہیمہ حلال نہیں ہیں، اس طرح تو بہت سارے جانور ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مگر کون سے حلال ہے ادھر بتایا انعام کون سے ہیں؟ جیسے مویشی جانور جو ہیں جس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ، اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے جو گھریلو جانوروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یہ سب حلال ہیں. اب جتنے بھی مویشی قسم کے جانور ہیں تمہارے لیے حلال کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو ہمارے استعمال کرنے کے لیے بلایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا مگر ما یتلا علیکم جو پڑھا جائے گا تم پر، یعنی تم کو اب جو آگے بتایا جائے گا. معنی کیا ہوا؟ سارے مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا گیا ہے، نقص کہا گیا. وہ کہاں پہ کہا گیا؟ وہ آگے والی آیتوں میں سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیرہ نہ محلی حلال کرا سعید شکار کو، نو انتم حرما جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی مویشی قسم کے جانور حالات احرام میں بھی تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے. یعنی ان جانوروں کو بھی حالت احرام میں شکار کرنا آپ پہ عمل درست نہیں ثابت کیا گیا، حرام قرار دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 197 میں پڑھا تھا کہ جب حج پہ آپ جانے لگو 3 چیزیں رفثا، فسوق، جدال، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں. اب ایک اور چوتھی اب دیکھیں رفثا جو تھا وہ میاں بیوی کا ازواجی تعلق ایسے تو حلال ہے، مگر جب وہ احرام پہن لوگے حج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیے گئے. اسی طرح ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مویشی جانور آپ کے لیے حلال ہیں مگر حالت احرام میں آپ لوگوں کے لیے وہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ شکار کرنا وہ آپ کو حرام قرار دیے گیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ وہ حاکم ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. شریعت کے احکامات اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. درخت کا سائز کیا ہے، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں، بیکاز اللہ حاکم ہے، مالک ہے، جسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. تو اب جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحکم الیقین، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اللہ کے اس حکم کی پیروی کریں. تو اب اس آیت میں آپ کو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلے سب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی احکام آپ کو دیے گئے ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مویشی جانور جو ان سے ہیں وہ سب کے سب آپ پہ حلال ہیں سوائے اس کے جس کو آگے جا کے اللہ تعالیٰ خود سورۃ الانعام میں بتائیں گے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احرام کے حالت میں جو کہ حلال چیز مویشی ہیں وہ بھی آپ پہ حرام کر دی گئی ہیں. صدق اللہ العظیم.